دوستو، دی نیوز اخبار میں نے صبا گل خٹک کا ایک آرٹیکل پڑھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر جو افغان مہاجرین ہیں، آ، ان کا ان کی صورتحال کیا ہے، اور ان کے متعلق حکومت نے کیا ابھی تک اقدامات لیے، این جی اوز نے، یو این نے، اور مختلف یہاں پہ جو ایمبیسیز ہیں ان کا، سب لوگوں کا کردار کیا ہے، اب کیا کیا اقدامات لیے گئے ہیں یہاں پہ۔ اس میں انہوں نے شروع میں بتایا کہ جو افغان مہاجرین ہیں یہاں پہ پاکستان میں، ان کی دو تین کیٹیگریز ایسی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بنیاد پہ یہاں پہ پھر پالیسی ڈیبیٹس بھی ہوئے ہیں، اور اگر ہوئے ہیں اس سنجیدہ لیول کے، تو انہی بنیادوں پہ ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جن کے پاس ہے پروف آف اوریجن کارڈ، جو ایک کارڈ ہوتا ہے پی او سی جسے کہتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں 1.4 ملین کے آس پاس افغان مہاجرین پاکستان میں۔ پھر اس کے بعد 8,40,000 وہ مہاجرین ہے افغانستان کے پاکستان میں، جن کے پاس سٹیزن کارڈ ہے، افغان سٹیزن کارڈ۔ پھر 7 لاکھ جو مہاجرین ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی اس طریقے سے رجسٹریشن وغیرہ نہیں ہے۔ یہ 7 لاکھ لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو 2018 سے لے کر 2020 تک پاکستان کے اندر آئے ہیں۔ اب اگست 2021 کے بعد جو صورتحال پیدا ہوا، جب افغانستان پہ طالبان نے قبضہ کیا، تو اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گیا، افغان مہاجرین یہاں پہ آئے، ان میں بھی مختلف قسم کے ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہے، جو اس آرٹیکل میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 3 لاکھ جو مہاجرین ہیں ان کو رجسٹر کر دیا گیا ہے۔ یو این ایچ سی آر کے جو پارٹنر این جی اوز ہیں، ان نے شارپ وغیرہ، انہوں نے بھی رجسٹر کر دیا ہے 3 لاکھ۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی، اور پھر کچھ وہ ہے جو رجسٹریشن کرنا نہیں چاہتے تاکہ وہ ڈپورٹ نہ ہو، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈر میں رہتے ہیں کہ اگر ہم نے رجسٹریشن کروائی، اپنے آپ کو رجسٹر کر دیا کہ کسی بھی فورم پہ، تو ہمیں واپس افغانستان نہ بھیج دیا جائے۔ یہ ان کا فیئر وجہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے، موت کے منہ میں جانے کے ایک قسم کا صورتحال پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تو ان کی ایک اسٹیٹسٹکس ہیں جو یہاں پہ موجود لوگ ہیں۔ یہ صرف وہ اسٹیٹسٹکس ہے کہ ان کی تعداد کے بارے میں، ان کی صورت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ان کے اندر جو مسائل ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، اور تعلیم سے ریلیٹڈ، صحت سے ریلیٹڈ، یہاں پہ لوگ لوٹ مار جو کرتے ہیں ان کا، اور قسم کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، اس کے متعلق جو بھی صورتحال ہے وہ اس سے علاوہ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں 2017 میں سفران کی منسٹری میں کچھ سفارشات آئی تھی، جس میں کہا گیا کہ ایک باقاعدہ افغان مہاجرین کے لیے کوئی پالیسی ہونی چاہیے، کوئی لا ہونا چاہیے، اور وہ لا طے کرے کہ ان کو یہاں پہ ایک سٹیزن کارڈ دیا جائے، اس کو سٹیزن شپ دیا جائے، اس کو اسائلم دیا جائے، کس طریقے سے اس کو رکھا جائے، تو پورا اس کے لیے سفارشات موجود تھے۔ پھر یہ جو سفارشات 2017 کے، اس کے جو پارلیمانی کمیٹی، انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے، اس نے تب یہ سفارشات اٹھائی، یا تب یہ معاملہ اٹھایا جب یہاں پہ میرے خیال میں ستمبر 2022 میں افغان مہاجرین جو ہزارہ فیملی ہیں، وہ یہاں پہ اسلام آباد پریس کلب کے قریب ایک پارک میں وہاں پہ انہوں نے ڈیرا ڈالا تھا، وہاں پہ وہ انہوں نے پناہ لیا تھا۔ تو اس پارک سے جب ان کو اٹھا دیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا، اور کوئی 6 کے قریب بچوں کو بھی حراست میں لیا، تو اس وقت پھر ایک باقاعدہ ایک اس مسئلے کو پارلیمانی کمیٹی جو انسانی حقوق کے لیے، انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا۔ اب پاکستان کیا کرتا ہے اس پورے صورتحال میں؟ پاکستان کے کیا رول کیا ہے؟ ابھی ایسے ہوا ہے کہ پوری دنیا میں جب ریفیوجیز کا تعداد بڑھ گیا ہے، تو ورلڈ بینک جو مدد دیتا تھا، اور اب وہ
چھوٹے ملکوں کو قرضے دینے لگا کہ انہی لوگوں کو ایڈجسٹ کریں، ریفیوجیز کو۔ تو اب پاکستان کی بات چل رہی ہے اسی قرضے کے لیے ورلڈ بینک کے ساتھ کہ کوئی 54 کے قریب ریفیوجی کیمپ وہ کس طریقے سے انہی پیسوں سے انہی قرضوں سے چلا سکیں۔ دوسری چیز جو ہے، جو یہ تو پاکستان کی کوشش ہے، حالانکہ اس کوشش سے جان نہیں چھوٹتی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس کی کوشش کو، پاکستان کی کوشش کیا ہے، یعنی طالبان کو ریکگنائز کروانے کے لیے جو کوششیں ہیں، وہ کوششیں اگر اس کے 100ویں درجے کا بھی کوشش افغان مہاجرین کے لیے کیے جائیں تو بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا، پاکستان نے ابھی تک کوئی 500 کے قریب عورتیں، بچے اور مرد، جو ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس پی او سی کارڈ بھی تھا، ان کو ڈپورٹ کر دیا ہے افغانستان چمن کے راستے سے۔ یہ لوگ زیادہ پنجاب اور سندھ سے تھے، اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہے۔ پھر اس آرٹیکل میں جو نقطہ اٹھایا ہے جس میں میں بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے ممالک کے لوگوں سے جو ہمارا یہ خوف ہے یا ہماری نفرت ہے پاکستان میں، پاکستانیوں کا نفرت ہے، یہ بڑا عجیب ہے، یہ بڑے صورتحال کو بہت خراب کر دیتا ہے، اور نہ خراب کرتا ہے اور اس کو ایک تاریخی بدصورتی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، اتنا خراب صورتحال بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے آئے ہوئے لوگ جو ہے یہاں پہ ساری تخریب کاری کا یہی جڑ ہے۔ جتنی بھی یہاں پہ پاکستان میں جتنی بھی تخریب کاری ہوتی ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی کرائمز ہوتے ہیں، ڈکیتی ہوتی ہے، ڈرگز بھیجے جاتے ہیں، ان کا کاروبار ہوتا ہے، منشیات کا استعمال ہوتا ہے، اور سمگلنگ ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں کا جو جڑ ہے وہ افغان مہاجرین ہے۔ یہ ایک ذہن میں یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں ہے یہاں پہ۔ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ افغان مہاجرین ہیں، ان کے ساتھ انسانوں والا برتاؤ رکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ ذہن میں تو یہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں، جو منشیات فروش کرتا ہے، منشیات کو بیچتا ہے، فروش کرتا ہے، اس کے علاوہ جو کرائمز کرتا ہے، جو لوگوں کو اغوا کرتا ہے، جو اور قسم کے اسمگلنگ میں انوالو ہوتا ہے، انسانی حقوق سے ریلیٹڈ جو جرائم کرتا ہے، تو کیسے اس ایسے شخص کے ساتھ، ایسے انسان کے ساتھ کیسے لوگ اچھا سلوک رکھ سکتے ہیں، کیسے اس کا پازیٹیو امیج ذہن میں رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ یہاں پہ چل رہا ہے۔ یہاں پہ اگر یہ صورتحال جو افغان مہاجرین کی یہاں پر ہے، یہ اچھی ہو سکتی تھی اگر لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمیاں نہ ہوں، لیکن یہ غلط فہمیاں بھی آپ کو معلوم ہے، یہ بھی بڑی عجیب طریقے سے اس کے لیے یہ ایک ڈسکورس کے ذریعے سے پھیلائی گئی ہے۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے حکومتیں، افراد، ادارے، ملک، ریاست اس کے پیچھے ہوں اور یہ نفرت پھیلائی جائے۔ مجھے اس آرٹیکل میں بہترین نقطہ یہ لگا، مطلب اس باقی نقطوں کے علاوہ، کہ اس میں جو یہ بتایا گیا کہ افغان مہاجرین یہاں پہ آئے پاکستان میں، تو نہ تو وہ یہاں پہ بوجھ بنے رہیں اور نہ ہی تخریب کاری کرتے رہیں۔ تخریب کاری تو بہت دور کی بات، ایون بوجھ بھی نہیں بنے اس معاشرے پہ۔ کیسے کہ انہوں نے کنسٹرکشن میں بہت مدد کی، نئے نئے طریقے یہاں پہ لائے، زراعت میں بہت کام کیا۔ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے جتنے بھی پیریفریز ہے، یا اس میں زراعت کا ایک قسم کا انقلاب انہوں نے برپا کیا جو افغان مہاجرین آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ ہم یہاں پہ بوجھ نہ بنیں، تو انہوں نے انوویٹ کیا بہت سارے طریقوں کو جو یہاں پہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو اس کا تو میں بھی گواہ ہوں، میں خود جانتا ہوں اپنے علاقے میں کہ ہمارے یہاں وزیرستان میں لوگ بہت چیزوں کو نہیں جانتے تھے زراعت وغیرہ کے علاوہ کے متعلق، لیکن انہوں نے پھر سکھا دیا لوگوں کو۔
تو وہ تخریب کاری تو دور کی بات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بوجھ بھی نہیں بنے رہے ہیں پاکستان پہ، پاکستانی معاشرے پہ، پشتون معاشرے پہ. تو ظاہری بات ہے وہ تو ایک ہی حصہ ہے، ایک ہی جسم ہے. تو اس کے علاوہ پھر اگر ایک اور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں بتایا کہ پاکستانی لوگوں نے یہ بھی اگنور کر دیا ہے کہ کم از کم یہ 2 بلین کی رقم جو افغان مہاجرین باہر یورپ میں، باہر دنیا میں ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے یہاں پہ وہ پیسے بھیجتے ہیں، تو یہ رقم 2 بلین کے آس پاس ہیں. تو وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. یہاں پہ عمران خان اور یہ پی ٹی آئی اور ان لوگوں نے ایک قصہ بنایا ہوا تھا کہ ریمیٹنس کا، کہ وہاں باہر جو ڈائسپورا ہے، جو باہر غیر ملک مطلب باہر ملکوں میں پاکستانی رہ رہے ہیں، اوورسیز جو ہے، تو ان کو سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریمیٹنس ہے، اور یہاں پہ ریمیٹنس بھی آتا ہے. ووٹنگ کا قصہ ہے تو وہ تو علیحدہ ہے، لیکن ایک یہ بہت بڑا نقطہ تھا اس سارے پروپیگیشن میں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو اتنا یہاں پہ بھی تو افغان مہاجرین جو باہر ملکوں میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں ان کے رشتہ داروں کے پاس جو پیسہ بھیج رہے ہیں، وہ بھی کافی بڑا. پھر ہیلتھ میں جو وہ پے کرتے ہیں صحت کے سروسز لینے کے لیے، پھر وہ ایجوکیشن کے سروسز لینے کے لیے، پھر رینٹل جو سروسز لینے کے لیے وہ جو پے کرتے ہیں، تو وہ کتنا مطلب یہاں پہ فائدہ لے کے آ رہے ہیں. یہ نقطہ اسپیسیفکلی اس لیے اٹھایا گیا کہ یہ جو سلوک ہے کم از کم افغان مہاجرین کے ساتھ، جو بدترین سلوک ہے، وہ کم از کم ٹھیک ہو جائے. اس کے علاوہ اگست کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ خراب ہے. یعنی اگر دیکھیں کہ یہاں پہ جو آپ کو بتایا کہ کوئی 500 لوگوں کو واپس ڈپورٹ کر دیا گیا، افغانستان بھیج دیا گیا. تو یہ ڈپورٹ کرنا نہیں ہوتا، اس کو یوں سمجھے کہ موت کے منہ میں، یعنی وہاں سے وہ بھاگ کے آئے تھے تو ان کی لائف وہاں پہ کیسے ہوگی. اور ویزا کا بہت بڑا ایشو ہے، رینیول. تو مطلب بہت مسلم نیا ویزا لینا اور وہاں پہ پاسپورٹ لینا، یعنی اس میں سینکڑوں ڈالر انوالو ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے ڈاکومنٹ کے لیے. اگر یہ پتہ چل جائے، یہ چیز اٹیچ ہو جائے کہ یہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، افغانستان سے باہر جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں، تو یہ بڑا بہت مطلب بہت زیادہ مسائل فیس کر کے کوئی ایک ڈاکومنٹ ان کو لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. پھر کچھ اس آرٹیکل میں جو تجاویز ہیں وہ یہ ہیں کہ 2017 کے قانون پہ عمل کیا جائے اور ان کے سفارشات کو مزید بہتر کیا جائے، جس میں میں آپ کو بتایا کہ جس میں کہا ہے کہ افغان ریفیوجیز کے لیے خاص قانون ہونا چاہیے جو واضح ہونا چاہیے، جو سب کو نظر آ جائیں. ایسے قانون ہونا چاہیے جس میں ان کے لیے سہولت ہو، جن کے استحصال نہ ہو، ہیومن رائٹس کی ایشو نہ بنے. تو اس پہ سفارشات پر عمل کرنا چاہیے. پھر UNHCR کو فوراً بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو پروٹیکشن دینی چاہیے، اور یہ پروٹیکشن وہ سیف ہاؤسز میں دے سکتے ہیں. یہ ان کے بس میں ہے اگر پراپرلی اس کو سنجیدہ طریقے سے لے لیں. اور پھر یہاں پہ ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ جو مغربی ممالک کے سفارت خانے ہیں یہاں پہ، ان سفارت خانوں کے ساتھ پاکستان بات کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ ان افغان مہاجرین کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ملکوں میں پناہ دے دیں. تو یہ پناہ کا سلسلہ قائم ہونا ہے، یا ان کے ساتھ ایڈوکیسی کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ایڈوکیسی صرف ان سفارت خانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ یہاں پہ جتنی بھی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں پوری دنیا میں، یہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور ان کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے کہ افغان مہاجرین کے لیے یہاں پہ پاکستان میں فوراً سہولت بنائی جائے. اور پھر ایک اور چیز ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں خاص کر اسلام آباد میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم مل چکے ہیں جن لوگوں سے، تو یہ لوگ یہاں پہ آ کے ایسے ہی نہیں ہیں، اسکلڈ فل لوگ ہیں جن کے پاس تعلیم ہے،
کوئی ہنر ہے، کوئی کام کر سکتے ہیں، تو ان کو فوراً ہی انکم کے لیے، انکم جنریشن کے لیے فوراً ہی کوئی کام دینا چاہیے۔ یہ بڑا آسان ہے، یہ ہو سکتا ہے، مطلب اتنے لوگ نہیں ہیں، اگر اس پہ کام کیا جائے ایک باقاعدہ بہت انکریجمنٹ ہوگی، اور کہیں پہ استحصال ہوگا، کہیں پہ ایکسپلائٹیشن ہوگی، تو یہ ایکسپلائٹیشن کا راستہ یہ روک سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، لوگ اس کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان نہ تو اس کو بے عزت کریں افغان مہاجرین کو، نہ اپنے ملک واپس بھیج دیں، مطلب افغانستان واپس بھیج دیں، کیونکہ موت کے منہ میں وہ جانا نہیں چاہتے، ڈپورٹ نہ کریں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، کم از کم ان کے ساتھ رابطے ڈیولپ کریں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ اس میں جو صورتحال ہے، یہ آرٹیکل کا بڑا مختصر سا آرٹیکل ہے، جس میں اس نے سارے صورتحال کو بیان کیا ہے، لیکن جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے علاوہ رویوں کے علاوہ یہاں پہ ایسا ہے کہ کرائمز کے لیول تک کا ایشو ہے، یعنی جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے بچوں کی، مردوں کی، عورتوں کے، یہاں پہ جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے افغان، تو ان لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے، ان کو پنشمنٹ دینا چاہیے۔ پاکستانی لوگ جو اس میں انوالو ہیں، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہیں، یا کوئی ادارے انوالو ہیں، تو ان کو بھی آگے لا کر ان کو بھی سزا دیں، اور ان کو یہ پروٹیکشن سے ساری چیزیں حل ہو جائے گی نا، کہ اگر ان کو سیف ہاؤسز میں منتقل کریں تو یہ سارا قصہ بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان نے افغان جو طالبان جو افغانستان پہ قبضہ کر کے ان ساری صورتحال کا وہ وجہ ہے، ان کو ان کے لیے دن رات ایڈووکیسی کر کے، اور انٹرنیشنل ریکگنیشن یا ان کو ایک ریکگنائز حکومت کے طور پہ منوانے کے لیے جو ایڈووکیسی کی ہے پاکستان نے، جو کوشش کی ہے، وہ کوشش افغان مہاجرین انسانی حقوق کے مطلب اس کے لیے جو کوشش ہے اس سے کافی کم ہے۔ یعنی طالبان کے لیے کوشش کی بہت زیادہ، اور انسانی حقوق کے لیے افغان مہاجرین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ کوشش بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر ہے۔